جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ان سے آپ ایک سوال یہ کریں، اگر اللہ عرش پر ہیں تو پھر اللہ مکین بنے، عرش مکان بنا؟ اللہ کیا بنے؟ رہنے والے کو مکین کہتے ہیں اور رہنے کی جگہ کو، اگر اللہ عرش پر ہیں تو اللہ مکین ہوئے اور عرش مکان بنا۔ اب سوال سمجھیں، سوال یہ ہے، مکان ہمیشہ مکین سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ مکین، اور جہاں بیٹھے ہیں یہ جگہ، ٹھیک ہے؟ آپ کار میں بیٹھتے ہیں تو کار بولو، اور میں کرسی پر بیٹھا ہوں تو کرسی، اور آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو گھر، آپ دفتر میں رہتے ہیں تو دفتر، اور اچھا آپ بڑے ہیں یا دفتر بڑا ہے؟ آپ بڑے ہیں یا کار بڑی ہے؟ میں کھلا ہوں یا کرسی کھلی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں، اگر اللہ عرش پر ہیں تو اللہ مکین، عرش مکان، اور مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، تو یہ جو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر اللہ بڑا ہوگا یا عرش بڑا ہوگا؟ بولیے، اگر اللہ کو عرش پہ مان لیں تو اللہ بڑا ہوگا یا عرش بڑا ہوگا؟ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اور وہ عالم کہتا ہے ہم یوں نہیں مانتے اس وجہ سے کہ اللہ کی کرسی ہے عرش پر اور کرسی پہ اللہ ہے، تو اللہ کرسی پہ ہے تو معلوم ہوا کہ کرسی پہ اگر میں ہوں آج، مجھے دیکھو کیسے کیسے بہکاوے میں آتے ہیں، کیسے کیسے بہکاوے کے اندر عوام کو لا کے پھنساتے ہیں۔ یہ دیکھو کرسی پہ ہے، کرسی پہ، اگر کرسی میں ہوں تو کرسی بڑی ہے، میں چھوٹا ہوں، کرسی کا یہ حجم بڑا ہے، یہ برت بڑا ہے اور میرا برت کم ہے، اسی وجہ سے میں کرسی کے اندر آیا ہے نا۔ لیکن اس کو کوئی اگر پوچھے کہ جاوید مولی صاحب بڑے ہیں یا چیئر بڑی ہے تو کیا بولے گا انہیں؟ چیئر بڑی جی، بہت بڑی جی چیئر بولے گا۔ ایسا عقیدہ سکھا کے بول رہا ہے۔ دیکھو اگر ہم مان لیں عرش پر ہے اور عرش پر کرسی ہے، کرسی پہ اللہ ہے، تو کرسی بڑی ہو جاتی، اللہ چھوٹا ہو جاتا۔ اس واسطے ہم نہیں مانتے کہ کرسی پہ ہے، عرش پہ ہے۔ اللہ سے عرش بڑا ہو جاتا، اللہ چھوٹا ہو جاتا، نعوذ باللہ۔ تمہاری عقل میں جو سمجھ آئی کہ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا؟ اگر یہی سمجھ تھی اس کی تو اللہ کے رسول نہیں سکھانا تھا صحابہ کو کہ بولو عرش پہ ہے، نہیں بولو اللہ ہر جگہ ہے بولو، ورنہ تو عرش بڑا ہو جاتا اللہ سے، کرسی بڑی۔ حالانکہ اللہ کرسی کے بارے میں کہتا ہے آیت الکرسی کے اندر، آیت ہی ہے اس کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض۔ خالی اس کی کرسی ساتوں زمینوں آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے۔ اتنی بڑی کرسی کوئی دیکھیں تم؟ اور ابن عباس کہتے ہیں یہ جو زمین و آسمان پر چھائی ہوئی کرسی ہے، یہ کرسی اصل میں اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، تو اللہ کیا ہوگا تو اندازہ کر لو۔ جو کرسی ہے وہ کرسی ساتوں آسمانوں اور زمین پر محیط ہے، وہ اتنی بڑی کرسی، وہ کرسی ابن عباس صحیح طور پر تفسیر کرتے ہیں یہ کرسی کے بارے میں، یہ کرسی کا لفظ استعمال جو ہوا ہے یہ اندر بیٹھنے باہر بیٹھنے کے لیے نہیں، یہ اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے جو ساتوں آسمانوں اور زمین پر محیط ہے، تو اللہ کیا ہوگا؟ اب یہ اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے ہوئے بتاتا ہے کہ ہم کرسی کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ کرسی بڑی ہو جائے گی اللہ چھوٹا ہوگا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کیا اللہ اور ہم دونوں ایک جیسے ہیں؟ اللہ کا بیٹھنا یا اللہ کا رہنا یا اللہ تبارک و تعالی کرسی پر رہنا یا عرش پر رہنا ہمارے کسی تخت یا عرش پر رہنے کے برابر ہے؟ لیس کمثلہ شیء۔ سیکھو قرآن سے،
اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ مجھ جیسی کوئی چیز نہیں. تم جو سمجھتے ہو عرش تخت، وہ تخت میرا نہیں ہے. تم ویسے ہی تخت سمجھ لو جیسے بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے، اللہ کا بھی تخت ہے، عرش ہے. تو تم کیا ہے؟ گمراہ ہو گئے. کائنات کی کوئی کرسی ویسی نہیں ہے جیسے رب کی ہے. تم اگر سمجھتے ہو ایسے ہی کیا ہے، فرنیچر کے دکان میں بنی ہوئی کوئی کرسی ہے جس پہ کرسی بڑی ہو گئی اللہ چھوٹا ہو گیا، یہ سمجھنا غلط ہے. اللہ کو مثال نہ دو. اللہ کو کسی معاملے میں مثال نہیں ہے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. رب تیرا آئے گا جب ملائکہ صف باندھ کے کھڑے ہوں گے. کیسے آئے گا جی؟ اڑ کے آئے گا؟ گھوڑے پہ آئے گا؟ اونٹ پہ آئے گا؟ فلائٹ پہ آئے گا؟ جٹ پہ آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ پتہ نہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ پتہ نہیں، آئے گا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ایسے اشارہ جو کر رہا ہوں وہ سمجھانے کے لیے، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. بعض علماء کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. خدا کی مار ان پر، لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. تو اس آیت سے ثابت ہوا اللہ کو ہاتھ ہے. لیکن کیسے ہے جی؟ کھندا ہے، پھر ہاتھ ہے، درمیان میں کہنی ہے، 4 انگلیاں ہیں، ایک انگوٹھا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اگر کوئی کہتا ہے اللہ کو ہاتھ ہے تو کھندا ضرور رہے گا، نہیں، کھندے کا کوئی اس بات نہیں، ہاتھ کا اس بات ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کو کھندا ہے. کیوں؟ کھندے کا قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ہے، ہاتھ کا ذکر ہے. اللہ کو ہاتھ ہے. کیسے؟ نہیں معلوم، اس کے شان کے لائق.